دوستوں، آج 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ غیب سے آواز آ جائے گی کہ اپنا رزق لے جاؤ۔ خدا کی قسم، یہ وظیفہ آپ کے مقدر کو سنوار دے گا، آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا۔ اگر آج آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اللہ والوں، 15 شعبان شب برات کی رات گزر چکی ہے، جس رات میں رزق اور دولت کے نصیب کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ تو آج 15 شعبان کے فوراً بعد 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بتانے کا طریقے سے پڑھیے گا، ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند کی حاجات مرادوں کو پورا کروا لو۔ اللہ والوں، اب وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کا۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جسے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ صرف 16 شعبان منگل کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا دولت، اتنی کامیابی ملے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات کے وظائف نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے، شب برات کی رات ہے، ابھی بھی رب کریم سے جو مانگیں گے، جو نہ مانگ سکے، وہ آج 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بھیج دیتی ہے، اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کر دیتی ہے، اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیتی، اور اگر اس بچے پر آنچ بھی آئے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک قرآنی آیات پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کملی والے آقا کا مہینہ موجود ہے، ابھی بھی شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ اللہ والوں، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ تو آج میں اپنی دکھیاری بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہو جاتے ہیں، ہر کام رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو آپ 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیے گا۔ فوری طور پر غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔
جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر آج 16 شعبان کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ لیتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ روزگار کے لیے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، روزگار مانگو گے روزگار مل جائے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد مانگو گے نرینہ اولاد نصیب ہو جائے گی۔ قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ ہر قدم پر کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک بار اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھو۔ مانگنا رب سے ہی مانگنا، یہ وظیفہ رب کا، یہ وہ کلمات ہیں رب کے کہ اور جب رب دینے پر آئے گا تو خود پریشان اور حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ رب کے کلمات ہیں، یہ رب کا نام ہے، یہ رب کے پکارے ہوئے نام ہے کہ رب نے ان کلمات کو اپنی ایک بار اپنی شان کے مطابق پکارا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے بالخصوص ان قرآنی کلمات کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے، اور یہ کلمات جو ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک نے اس آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ آپ پر تو وہ پریشانی بنی ہی نہیں جو پریشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کے خلیل ہیں ان پر بنی تھی۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے اپنے خلیل کو کس طرح حفاظت میں رکھا، آگ سے حفاظت میں رکھا۔ آگ جو جلاتی ہے اس آگ نے نہیں جلایا۔ اللہ والوں، یہ وہ لاڈلی کلمات ہیں، یہ وہ لاڈلی تسبیح ہے کہ جب آپ لوگ پڑھتے ہو اور آپ لوگ اللہ سے مانگتے ہو ان کلمات کے ذریعے، تو رب کی ذات جو زمینوں کی مالک ہے، جو آسمانوں کی مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اگر آپ لوگ اس رب سے مانگتے ہو تو وہ رب آپ کو ضرور دے گا۔ رمضان کا چاند آنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ رب کریم کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ آپ نے اختتام کی طرف ہے، رمضان کا چاند نکل رہا ہے۔ عظمتوں والا، برکتوں والا، قبولیت والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اگر اس نعمتوں کو، ان نعمتوں والے مہینوں میں رب کعبہ کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے 16 شعبان منگل کے دن آج کے وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے رستے کی جتنی بڑی رکاوٹیں ہوں گی، جتنے بڑے مسائل ہوں گے، جتنی بڑی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ اللہ والوں، رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے وہ تھک چکا ہے، نیا گھر مانگو گے تو رمضان سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ گاڑی مانگو گے رمضان سے پہلے پہلے مل جائے گی۔ آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ صرف ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 16 شعبان منگل کے دن آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ شب برات گزر چکی ہے، اب رمضان کی آمد ہے۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو اس ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت تھا جب بندہ
رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور ہر کوئی مانگنے والا اگر کوئی رمضان سے پہلے پہلے اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو یقین کریں میرا رب آپ کو وہ ذات ہے، وہ ذات مقدس ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر بندے کی جان ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اگر اس ذات سے امید لگا دی اور یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ لوگوں نے مانگا تو وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے رستے کی رکاوٹوں بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو آج وہ 16 شعبان منگل کے دن ایک بار اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں توجہ کیجئے گا، 16 شعبان منگل کے پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو سب سے بہترین ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی لاپرواہی کوتاہی اس آج کا وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے اور آپ جلد فائدہ اٹھا سکیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ فوری طور پر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسئلے ہیں ان کے لیے پڑھ لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ شب برات تو گزر چکی ہے، اب اپنے من پسند کے رزق اور دولت، خوشیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئے کہ آؤ اپنے رزق کو لے جاؤ، اپنے حصے کا مال دولت لے جاؤ، تو 16 شعبان منگل کے دن ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھوں میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے
وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے دو نام ہیں، یا حیو یا قیوم ہیں۔ اللہ والو، یا حیو یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا جاتا ہے کہ جو یا حیو یا قیوم کو پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو رب خزانے کی یقین کریں اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دھیان سے پڑھیے گا، کسی بات کی جلدی نہیں ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور آپ لوگوں نے آرام سے، بالکل آرام سے، ٹہر ٹہر کے، دھیان سے، محبت سے، عقیدت سے، آنکھوں کو بند کر کر، رو رو کر، آہوزاری کر کر، اللہ پاک سے اپنے مقصدوں کی نیت کر کے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خاصم خاص عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگ دوسرا وظیفہ پڑھیں گے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں انسانی روپ میں۔ اگر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں، الجھے ہوئے کام جو کئی سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج 16 شعبان منگل کے دن صرف ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اس قرآنی آیت کا مطلب کیا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کی منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں مرادوں سے بھر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھرانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمتوں برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو 16 شعبان منگل کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں کو اوپر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگ خود غیب سے دیکھیں گے کس طرح آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ آج شعبان کے مہینے کی 16 تاریخ ہے۔ یہ خاص عمل آپ رب کریم سے بے اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد مل جائے گی۔ بے اولاد کسی بھی طرح کے خاتمہ یا کوئی بھی خاتمہ بالخیر چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، وہ اس تسبیح کو صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بہت سارے کامیاب وظائف آپ کو بہت سارے لوگ بتائیں گے، لیکن آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ یقین کریں بگڑی بنا دے گا۔ اللہ پاک سے آپ کو وہ لا کر دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جس سے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس دولت والی سورت کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس قرآنی سورت کو، اس قرآنی سورہ مبارکہ کو، اسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کے نعوذ باللہ تانے سن سن کر جب کفار آپ کو تانے دے رہے تھے، تو رب کریم نے آپ پر جبرائیل کو بھیجا اور کہا پوری سورت کا تحفہ لے کر جاؤ، اور میرے حبیب کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ وہ بے نسلہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جو اس سے بغض رکھتا ہے وہی بے نسلہ ہے، وہی برباد ہے۔
اللہ والوں اس صورت کا ترجمہ کیا ہے، اس کو ذرا ایک بار ملاحظہ تو کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ یہ بھی ترجمہ بنتا ہے ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کری۔ کوثر کا مطلب کثرت ہوتا ہے، بہت زیادہ، جس کا آپ لوگ گمان بھی نہ کریں، اتنا زیادہ۔ اللہ والوں اب آپ لوگ یہ کہیں کہ شروعات میں جو رب نے کہا کہ انا مطلب بے شک، انا اعطینا عطا کیا تیرے رب نے، انا اعطینا کل کوثر، تیرے رب نے عطا کری تجھے بے شمار خوبیاں، کثرتیں۔ رب کے کلام میں تو شک ہے ہی نہیں، رب نے پھر بھی کہا بے شک، فرمایا بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اب بے شمار کا لفظ کیوں آیا، کثرت کا لفظ کیوں آیا؟ اللہ والوں یوں تو رب کہتا نوازا، تو جب بھی لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ نوازا کیا، تو رب نے بتایا بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تو اللہ والوں اس سے کفار کے منہ پر ایک تھپڑ بھی پڑا، اور جو منافقین ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک کو کچھ نہیں ملا، نبی پاک کچھ نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ کب کون مرے گا، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنت کیسی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جہنم کیسی ہے، اور تو اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی امتیوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے تھپڑ مارا ان کے منہ پر اس صورت کو بھیج کر، اور ایک آیت کو بھیج کر کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ والوں رب نے کیا فرمایا کہ تمام عالمین کے لیے، کلمہ کیا آیا عالمین کا، عالمین جو ہوتا ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، جو لوگ عالم کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عالمین کا لفظ آیا، عالمین کے لیے، ہر عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رحمت کا اگر ہم لوگ تشریح اور ترجمہ کرنے جائیں تو یہاں پر بھی بہت سارے ذخیرے ہمیں مل جاتے ہیں۔ الغرض رحمت کا ایک مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ مشکلوں کو حل کرنا یہ رحمت ہے، صرف اتنا سا ترجمہ سن لیں، ورنہ اس پر بڑی وسیع بحث ہو سکتی ہے، بڑی وسیع ویڈیو بن سکتی ہے، کیونکہ رحمت کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اور رحمت کی صفت بھی میرے رب کی صفت ہے۔ تو رب نے جو اپنے پسندیدہ بندوں کو نوازا، ہم لوگ اس کو بھی مانتے ہیں اور رب کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو، اور آپ لوگوں نے اس سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، صرف اس کو بھی دھیان سے ملاحظہ کر لیں، کیونکہ یہ کوئی بڑی صورت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اور جب کفار طعنے دے رہی تھی تو رب نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اس صورت کو اتار دیا۔ تو اللہ والوں آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کا وظیفہ ختم ہوا، آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آخر میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں بھی آپ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کملی والے آقا کے اس مبارک مہینے کی عظمت رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔